الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات محمد وآل محمد. دعا ہے کہ خدائے حسین آپ سب کا ذکر حسین میں شامل ہونا اسے قبول و منظور. الہی آمین. بھائیان مجلس، منتظمین مجلس کی جو جو حاجات ہیں اس مجلس اعضاء کے صدقے سے اس مقصد کے لیے مجلس اعضاء برپا کی گئی. پروردگار عالم اس خلوص کو، اس ریاضت، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. حاضرین جتنے یہاں اس وقت شامل مجلس ہیں، پروردگار عالم ان سب کو بھی توفیقات میں اس قدر اضافہ عطا فرما کہ یہ تمام لوگ ذکر حسین میں شامل رہیں، ان کی نسلیں ذکر حسین کرتی رہیں، اور پروردگار عالم رزق اسی ذکر کے صدقے سے عطا فرما، صحتیں اسی ذکر کے صدقے سے عطا فرما، پروردگار عالم روشن سے روشن مستقبل اسی ذکر کے صدقے سے عطا فرما. حیدر بھائی میرے بہنوئی بیمار ہیں، آپ سب سے التجا ہے کہ ان کی خاطر دعا کیجئے کہ انہیں جلد از جلد سے جو بھی ہمارے خاندان میں بیمار حال ہے پروردگار عالم اسے صحت کاملہ و عاجلہ سید سجاد کے صدقے سے عطا فرما. اور ہم سب کی بیماریوں کا ایک ہی حل ہے کہ پروردگار عالم ہماری نجات، ہماری شفاعت اور ہماری ضرورت بس یہی ہے کہ ہمارے وارث، ہمارے وصیحہ، ہمارے امام کا ظہور فرما. اس قدر بلند درود پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انتہائی مقدس و محترم مجلس اعضاء، اور جو موضوع کہا گیا ہے کہ مختصر وقت میں کوشش رہے گی کہ قلیل وقت میں جلیل ذکر آپ کے سامنے. سبحان اللہ. اور قرآن مجید میں بھی جس جا پر جو بھی سورہ ہے، ہر سورے نے یہ احساس ہمیں دلایا ہے کہ چاہے سورہ بقرہ ہے اس کی الگ اہمیت ہے، چاہے سورہ آل عمران ہے اس کی الگ اہمیت ہے. ہر سورہ جسامت کے لحاظ، حجم کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے، آیتوں کے لحاظ سے اپنا ایک مقام رکھتا ہے، لیکن کچھ ایسے سورہ ہیں کہ بات مختصر ہے مگر بات بہت بڑی ہے. بے شک. جیسا کہ سورہ کوثر کا ذکر جب بھی آتا ہے امت مسلمہ آج تک اس کثیر سے قاصر رہی کہ یہ جان سکے کہ کوثر کہا کسے گیا. دنیا نے کہا کہ خیر کثیر کو اللہ کوثر کہہ رہا ہے، لیکن ذرا تفاسیر معصومین سے پوچھا گیا کہ کوثر کہا کسے گیا، تو کہا پروردگار عالم نے کچھ ایسا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کرنا تھا کہ وہ حبیب کے حق سے بڑھ کر نظر آئے، اور وہ ایسا لگے کہ کوئی دینے والا اتنا بڑا ہے جو اپنے حبیب کو کچھ دے. کو سمجھیے کہ خالق اپنی بڑائی دکھانا چاہ رہا ہے اپنے تحفے. زندگانی میں جسے بھی تحفہ دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہماری محبت دکھائی دے، اس میں ہمارا خلوص دکھایا دے، اور اس میں ہر وہ عنصر شامل ہو کہ جس کے ذریعے سے لگے کہ بڑے محنت کے ساتھ تحفہ دیا گیا، بڑی ریاضتوں کے بعد یہ تحفہ دیا گیا. اب تحفہ دینے والا اللہ ہے اور تحفہ وصول کرنے والے محمد. اب اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ایک تحفہ دے رہا ہوں جس کا نام کوثر ہے. اب وہ کوثر ایسا ہے کہ فصل لے، فے کا مزاج یہ ہے کہ فوراً خلیفتہ بلا فصل کے ماننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے زیادہ دیر ضرورت ہی نہیں کہ اس فے کو بیان کیا جائے، لیکن عارفین نے اس فے کو کہا ہے کہ کن یکون اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ فے آ جائے. کن یکون اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ فے آ جاتا ہے، اور جب فے کی تاریخ کو ٹٹولا گیا تو کہا یہ وہی فے ہے
یہ وہی فے ہے کہ جو اللہ کی مشیت میں محفوظ تھا، اور اس نے کہا تھا کنتو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اور پھر محمد نے کہا الفاطمہ تو ام ابیہا، اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو کر نبی نے یہ دنیا کو بتایا ہے کہ یا جو اس کی مشیت تھی جو میرے لیے تھی، جب اس کی مشیت کا اس نے اظہار کیا تو کیا کیا؟ کن کو یکون کیا فا کے ذریعے سے. یہ فے ہی تو وہ فاطمہ ہے کہ کن یکون ہو جاتا. اور عصمت جناب سیدہ بابا سے بلند سلوات. یکون ہو جاتا ہے. اس کی ایک بڑی تیزی کے ساتھ دلیل کیا کہا غدیر خم کے میدان میں؟ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. فے سے پہلے کہا کنتو. ایک آسمان پہ بھی کہا گیا کنتو کنزم مخفین. اب اس میں علامہ غضنفر صاحب کا ترجمہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایک ترجمہ ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور دوسرا ہے کہ چھپایا ہوا خزانہ. جب اس چھپایا ہوا خزانہ کو تفاسیر نے ڈھونڈا تو جواب ملا کہ یہ چھپانے والا جو خزانہ تھا اسی کا لقب حجاب اللہ. بی بی کو حجاب اللہ کہا. اور دلیل یہ ہے کہ اس نے کہا کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اعرفو. جب اس فے کے بعد میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، وہاں پہ بھی فے کا استعمال کیا اور کہا جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کو خلق کیا. اب خدا اور محمد کی خلق کے بیچ میں یہ فے موجود ہے. اب پھر نبی کا کیا کلمہ ہے؟ من کنتو مولا. کنتو کیا ہے؟ تھا، میں مولا تھا. فہذا علی مولا ہے. میں تھا، یہ ہے. اس نے کہا کنتو کنزن فاحببت. اس فاطمہ کے ہونے تک اب نبی کا پورا اعلان کیا ہے؟ اللہ مولائی، اللہ مولانا. دو تین روایتوں میں لکھا ہے اللہ مولانا وانا مولا لکم فمن کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. بڑی تیزی کے ساتھ نتیجہ معلوم ہوا. جب تک مشیت بن کے فاطمہ اللہ کے پاس تھی اللہ مولا تھا. جب محمد کے پاس آئی محمد مولا ہوئے، اور جب علی کے پاس آئے تو کہا فہذا علی. بڑائی کی اس کو محسوس کیجئے گا. جتنا محسوس کرتے جائیں گے اتنا عزائے فاطمیہ کے دنوں میں آپ لطف اٹھاتے جائیں گے. کیونکہ فضائل میں بھی جھومنا ہے اور مسائل میں بھی شامل ہونا. بس محسوس یہ کرنا ہے کہ اللہ نے جب مولائیت عطا کر لی تو وہ فاطمہ کے ذریعے سے عطا کی. اللہ نے جب خیر قصیر عطا کرنا ہے وہ فاطمہ کے ذریعے سے. معلوم ہوا ہر شے اللہ اپنی بڑائی. کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی ہم عمر ایک دوسرے کو تحفہ دیتے تو کیا ہے؟ یہ لو تمہارے لیے تحفہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بڑا آپ کو تحفہ دینے کے لیے آئے احترام یہ بنتا ہے کہ کھڑے ہو کر رسول اللہ. اب یہی ہوا کہ جب بھی فاطمہ چل کے آتی تھی تو نبی جانتے ہیں یہ اللہ کا تحفہ. ہر مرتبہ بیٹی کے احترام میں اسی خاطر کھڑے ہوتے. مولا آپ سب کو کوئی اور غم نہ دے سوائے. جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، سب کی پاک بی بی کے ذکر کے صدقے سے دور. کیونکہ پاک بی بی اگر کسی یہودی کی بیٹی کی شادی میں بھی جاتی تو وہاں پہ بھی مشکل کشائی. آج بھی وہ گھر موجود ہے کہ جہاں مشکل کشائی جناب فاطمہ نے فرمائی. اتنی عظیم ہستی ہے.
کہ جن کی دعاؤں سے، جن کے دعاؤں کی وجہ سے آج بھی سادات دنیا میں موجود ہیں، اور ایک ہی شرط ہے کہ سادات جہاں پر بھی ہوں میرے حسین پہ ضرور روئیں۔ کوشش کریں کہ جہاں موقع میسر آئے، بی بی کی حسرت یہی تھی نا کہ کون میرے بیٹے حسین پہ روئے گا، اور بی بی کی حسرت پوری کرنے کے لیے بی بی بس گواہ رہیے گا کہ ہم نے جب بھی مجلس کی ہے ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی آئے نہ آئے فاطمہ زہرا ضرور آئے۔ لیکن اب ایام فاطمہ کی مجلسیں ہیں تو ان میں اب انتظار فاطمہ کا مت کیجئے گا، کیونکہ اب مجلسوں میں زینب آئیں گی، اب مجلسوں میں کلثوم آئیں گی، اب مجلسوں میں حسین آئیں گے، کیونکہ اب حسن و حسین کے بین بلند کرنے کے دن آئیں۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی اور غم نہ دے سوائے غم حسین۔ ذاکرین کرام، علماء کرام جہاں بھی پڑھتے ہیں، دو ایسے مصائب ہیں کہ جن کی مماثلت پڑھی جاتی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ جناب سیدہ کی عمر بھی 18 برس لکھی ہے اور حسین کے علی اکبر کی عمر بھی 18 برس لکھی ہے، لیکن مصائب دیکھے جائیں تو دونوں کے مختلف بھی ہیں اور کہیں کہیں مماثل بھی ہیں، کیا کہ دونوں طرف محبت حسین شامل ہے، محبت حسین شامل۔ ایک جملہ اگر آپ برداشت کر سکے تو میں کہتا چلوں کہ جناب فاطمہ ایک دن بہت زوردار بیان کر رہی تھی، علی نے پوچھا یا سیدہ کیا زخم میں زیادہ تکلیف ہے؟ فاطمہ رو کے فرماتی ہے زخم میں تکلیف اتنی نہیں ہے کہ جتنی سیدہ کو اس بات کی تکلیف اور درد ہے کہ جب مجھے تماچے پڑ رہے تھے میرا حسن بھی دیکھ رہا تھا، میرا حسین بھی دیکھ رہا تھا، میری بیٹیاں دیکھ رہی تھی، علی فاطمہ بچوں کے سامنے تماچے کھائے۔ اللہ بس ایک جملے کی اور زحمت ہے، آپ نے گریہ کیا، آج کی یہ مجلس تمام ہو گئی، دعائیں قبول ہو گئی، بس حسین کو جتنا ہو سکے ان ایام میں پرسہ دیجئے گا، اور حسین کو اگر پرسہ دینا ہو تو دو لفظ کہہ کے دیا جا سکتا ہے، ہائے سیدہ ہائے علی اکبر، ہائے سیدہ ہائے علی اکبر، یہ دو جملے کہہ کر کہا گیا دونوں کا سن 18 برس ہے، لیکن حسین کے مصائب میں مماثلت یہ ہے کہ حسین نے ماں کے شکم میں اترتی ہوئی وہ دروازے کی میخ دیکھی کہ جس میخ کے بعد سیدہ نے کہا میرا محسن شہید ہو گیا، اور دوسری وہ نیزے کی علی تھی